بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 ستمبر 1929 کو زوری منس تحصیل بانڈی پورہ نہرزینہ گیر کے ایک مزدور سید پیر شاہ گیلانی کے جھونپڑے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سید علی گیلانی رکھا گیا۔ خدا جانے یہ محض اتفاق تھا یا پیر شاہ گیلانی کی بصیرت مستقبل کے پردوں میں جھانک رہی تھی کہ اس بچے کا نام کشمیر میں اولین تحریک اسلامی کے دائی و قائد سید علی ہمدانی کے نام پر رکھا گیا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر سید علی ہمدانی کے نام کی لاج رکھی اور ان کا حقیقی جانشین بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی درماندہ اور تباہ حال قوم کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی منزل کی جانب رواں دواں کر دے۔ سید علی گیلانی نے ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول بٹنگو سوپور سے حاصل کی، میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول سوپور سے کیا۔ اس کے بعد آپ نے اصول تعلیم کے لیے لاہور کا سفر اختیار کیا اور اسلامیہ کالج لاہور سے ادیب عالم کا امتحان پاس کیا۔ ادیب فاضل منشی فاضل کی ڈگریاں کشمیر یونیورسٹی سری نگر سے حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ ریاست کے محکمہ تعلیم سے بطور استاد واپس۔ سن 1947 کا سال جہاں برصغیر پاک و ہند کو باشندوں کے لیے آزادی کا پیغام لایا اور ہندوستان اور پاکستان کے نام سے دو بڑی ریاستیں معرض وجود میں آئیں، وہاں یہ سال بدقسمت ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایک نئی تازہ دم اور شفاق تر غلامی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ آزادی کی منزل جس کے لیے ایک عرصے سے اسلامیان وطن قربانیاں دیتے آئے تھے، اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ نو عمر سید علی گیلانی پر اس سانے کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ کشمیر کے مایوس کن حالات میں سید علی گیلانی کی رسائی عظیم مفکر مولانا سید ابو العلا مودودی کے لٹریچر تک ہوئی تو انہیں اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آ گئی۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی اور نظام اسلام کے احیاء کے لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے افکار و کردار سے جہد مسلسل کا جو راستہ اختیار کیا تھا، سید علی گیلانی نے اسی راستے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سید علی گیلانی اس قافلہ عشاق میں شامل ہو گئے جسے جماعت اسلامی کہا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی شمولیت کے ساتھ ہی سید علی گیلانی کو اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا۔ وہ جماعت اسلامی کی انقلابی دعوت اور اسلامی نظام حیات کے قیام کے لیے دیوانہ وار سرگرم عمل ہو گئے۔ جناب سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرأت اور بے باکی بھارتی حکمرانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی چلی گئی۔ 28 اگست 1962 کو پہلی بار انہیں گرفتار کر کے پس دیوار زندہ پہنچا دیا گیا، جہاں وہ 1 سال 1 ماہ تک مقید رہے۔ یہ دار و گیر کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا نقطہ آغاز تھا۔ اس کے بعد تو جیل گویا سید علی گیلانی کا مسکن، ہتھکڑی زیور اور زنجیر کی کھرکھناٹ آزادی کا ترانہ بن گئی۔ ان کی سیاسی زندگی کا ہر تیسرا دن جیل میں گزرنے لگا۔ اسی اسیری کے عرصے میں جب آپ کے والد گرامی کی وفات ہوئی، لیکن آپ کو والد ماجد کا آخری دیدار کرنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ وہ اپنے محبوب باپ کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکے۔ جیل سے رہائی کے بعد آپ جماعت اسلامی جموں کشمیر کے سیکرٹری جنرل بنا دیے گئے۔ جیل کی سختیوں اور قید و بند کی صحبتوں نے آپ میں بھارتی تسلط کے خلاف
بغاوت کے جذبات کو اور بھی بڑھا دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ بلند آہنگ میں آزادی کی صدا بلند کرنے لگے۔ وہ پوری یکسوئی سے ہندوستانی استعمار سے رائے شماری کرانے کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ عوام کو آپ نے حق کی خود ارادیت کے اصول کے لیے تیار، بیدار اور ہوشیار کرنا شروع کر دیا۔ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نس نس میں پاکستانیت رچی بسی تھی۔ انہوں نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا حق ہے نعرہ مستانہ عطا کر کے اسلامیان کشمیر کو پاکستان کا دیوانہ بنا دیا۔ پاکستان کے حکمرانوں سے بھی، سیاسی قیادت سے بھی اور وہاں کے عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ وہاں سوشلزم نہیں چلے گا، نہیں دونوں ہاتھوں کو سیکولرزم نہیں چلے گا، نیشنلزم نہیں چلے گا، امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، صوبائیت اور قومیت نہیں چلے گی، وہاں صرف اور صرف اسلام چلے گا۔ انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے وطن عزیز سے ان کی دلی اور روحانی وابستگی کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں اپنی زندگی کی امید باقی نہ رہی تو کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ ساتھ وہ پاک سرزمین کا ورد کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین، رحمتاً للعالمین، پاک سرزمین، پاک سرزمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک سرزمین۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن کے مصداق۔ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی شہادت کی تمنا لیے ظالم بھارت کے خلاف برسر پیکار رہے۔ انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ انہیں وفات کے بعد گنج شہیدہ میں دفن کیا جائے، لیکن ظالم بھارتی سامراج نے ان کی وفات کے بعد ان کا جسد خاکی ان کے لواحقین سے چھین لیا۔ اس دوران ان کی بوڑھی اہلیہ اور بچوں پر ظلم و تشدد بھی کیا اور ان کے صرف چند رشتہ داروں کے ساتھ زبردستی نماز جنازہ پڑھوا کر بندوقوں کے سائے تلے ان کے گھر سے دور حیدر پورہ کے علاقے میں ان کو دفنا دیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔